ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج 21 رمضان کی شروعات ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ 19 رمضان کو اس دین کے ایک پلر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر و شکر، ایک پروٹیکٹر، جن کو ان کے والد نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، ابی طالب نے ڈیتھ بیڈ پر ذمہ داری لگائی کہ تم نے آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ ان کے بیڈ، جس دن معلوم تھا کہ اس دن اسیسینیشن اٹیمپٹ ہونی ہے، اس دن جگرا چاہیے ہوتا ہے اس بیڈ پہ لیٹنے کے لیے، لیکن یہ ذات تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہ جن کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے آئے، ذوالفقار، جن کو اپنی تلوار گفٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، ہر روز ہوتا رہے گا، ان کے اقوال، ان کا وزڈم، ان کی باتیں، ان کے فیصلے، ان کے مارکے، ان کی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، اور جو انہوں نے قرآن کی پروپگیشن کے اندر جو کام کیا اپنے وقت میں، اس بستر کے اوپر لیٹنا جس دن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اٹیک کرنا ہے، اس دن رات کو اسیسینیٹ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب وہ صبح ہو جاتی ہے اور کوئی ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اس رات وہ ان کو معلوم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، اور جب ابو جہل دروازہ ناک کرتا ہے تو اندر سے علی باہر آتے ہیں، اور اللہ کے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نیند اس رات کو آئی تھی، اس بیڈ میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے یہ بات، یہ بچپن سے ہم نے قصہ سنا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ بہت دیر سے آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی بہترین نیند اس رات کو آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صبح ہونی ہے۔ اس سے تقویٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو رضی اللہ عنہ کہا جا چکا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، وہ ہر روز رات کو اس نیت سے سوتے تھے کہ شاید صبح نہیں ہوگی، استغفار کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کہ ایک مومن کا تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن اس رات ان کو پتہ تھا کہ صبح ہوگی، اور وہ بڑے مزے سے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو فیس کرنا ہے، اگر ہر روز رات کو ہم اس تقوی سے سوئیں کہ شاید اللہ کا سامنا ہوگا، تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، نیند اڑ جائے گی کہ آج جو ہے وہ میری موت کا دن ہے۔ لیکن جس دن ان کو پتہ ہے کہ آج، مطلب اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی انہوں نے کہ آج حملہ ہونا ہے، انہوں نے اس دن اپنی نیند کو انجوائے کیا کہ صبح ہونی ہے، ابھی اللہ کے حضور نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تم امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ تو یہ ایمان اور یہ جرأت اور یہ شجاعت کی بات ہو رہی ہے۔ دا اسٹینڈرڈ اینڈ معیار آف ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ 19 رمضان کو آپ کو زخمی کر دیا گیا، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ مسلم امہ کا ایک بہت بڑا لاس اور بہت بڑا نقصان جو قیامت تک مسلمان یاد کرتے رہیں گے۔ سلوہ جی، when you were introduced to Islam, and you must have heard of Ali, yes. right? So what did you learn from the life of Hazrat Ali radiallahu anhu? You know, from what I've learned, he seemed to be, as you say, protector. He's protector of Prophet, peace be upon him. Allahu Akbar. Number one protector. And he was his cousin, Yes. right? And he said some very, very good things. There are some very interesting hadith from sayings from Ali radiallahu anhu, which shows his insight into the human character. Oof. He could just see, from facial expression to body language to words, exactly what was going on inside a person. Allahu Akbar. And he was very, very wise. Allahu Akbar.
بالکل اس سے بہتر جو ہے وہ ڈپکشن نہیں کی جا سکتی ان کے اقوال کی، کہ جیسے کچھ چھوڑا ہی نہیں اتنی کیونکہ ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم پہ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اس میں تلاوت نہ ہوں یا ان کے اوپر بات نہ کی جائے نہج البلاغہ سے. اور ہماری اس ٹرانسمیشن بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ ان کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو ہم بچپن سے شہادت اور تاریخ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان کے ایمان کو، ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ذات ہیں جن کا 1%، 5% بھی اگر ہماری زندگی میں جھلک آ جائے، ان سے محبت تو ہم سب کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان پر اپنا جان، دل و جان قربان کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی جھلک جس دن ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری امت کے اندر بھی وہی محبت ہو جائے گی جو علی کی عمر سے تھی، جو عمر کی ابی بکر سے تھی، جو ابی بکر کی عثمان سے تھی، اور جو ان چاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ تھی. وہ قیامت تک کے لیے امر ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اسألکم الیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ جو سروس کی ہے اللہ کے رسول نے 23 سال، یہ جو رحمت للعالمین کی جو ڈیوٹی دی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ I don't seek any reward، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، لیکن آپس کی محبت کے، یعنی میرا صرف اجر یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو. قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کو، اصحابہ نے تو محبت کی ایک دوسرے سے، اور ان کی محبت کی داستانیں تو جتنی بھی پہنچی ہیں، بہت کم پہنچی ہیں، لیکن جتنی بھی پہنچی ہیں وہ قیامت تک کے لیے دوستی، کہ ایکچول دوست کیا ہوتا ہے، ایکچول پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے. کیونکہ پروٹیکٹر کو ہم عربک میں ولی کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں. سو دوست اور پروٹیکٹر کیسے بنا جاتا ہے ایک دوسرے کا، یہ اصحابہ کی زندگی سے سیکھنا ملتا ہے.